کر آتا ہے کہ نگاہ خداوندی نے جب یہ دیا تو ایک رقص میں جھوم اٹھا ہے وہ خدا بھی اور کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج ان کے معنی بیان کرنے کی ایسی کوشش ہے جیسے خوشبو کی تلاش میں پھول کی پتی کو مسل کے رکھ دیا جائے، کیسے اس میں سے خوشبو نکال کے بتا دی جائے عزیزان، کیا چیز ہے جو کہ محمد اللہ کا رسول اور یہ جماعت جو اس کے ساتھ ہے، کیفیت ان کی کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، دشمنوں کے مقابلے میں ایک چٹان کی مانند کھڑے ہوئے صاحب، آپس میں ریشم کی طرح نرم، کیا کیفیت ہے ایک ہی فرد کی، ایک ہی جماعت کی، یہ دو متضاد کیفیتیں کہ وہ ایک سنگین حصار بھی بن جائے، ریشم کی طرح نرم بھی ہو جائے۔ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، اور دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، یہ ہے مسلمان کی تعریف ہے کہ شداء علی الکفار رحماء بینہم۔ دوسری جگہ اس نے یہ کہا کہ مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، اور گزر جا بن کے سیل تند رو کو بیاباں سے گلستہ راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے جھوم جھوم کے کہہ رہا ہے، تراہم، کہا ذرا دیکھا تم نے، انداز دیکھیے بات کہنے کا، ارے ذرا دیکھا تم نے، پتہ نہیں ہو کن سے کہہ رہا ہوگا، ان فرشتوں سے کہہ رہا ہوگا کہ جب خدا کے پروگرام میں پہلے آدم کی نمود ہوئی تو انہوں نے کنکھیوں میں ایک دوسرے سے کہا کہ اس کے تو ہیولے اور خمیر کے اندر ہم آگ کی چنگاریاں اور خون کے چھینٹے دیکھ رہے ہیں، اور کہا تھا کہ اے بار الہ کسے زمین کے اندر تو خلیفہ بنا رہا ہے، ونان و نقدس، ہم نے کہا ونقدس لگ، تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم تیری تسبیحیں پھیرتے رہتے ہیں، تقدیس بیان کرتے رہتے ہیں۔ اس وقت تو اس نے یہ کہہ کے ان کو ٹال دیا، ٹال نہیں دیا، جواب ایسا دیا کہ جس کی تفصیل بعد میں آ کے تاریخ نے کرنی تھی کہ ہم جانتے ہیں، انی عالم ما لا تعلمون، ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ اور معاف رکھیے گا پھر تاریخ انسانیت جن ادوار سے گزری ان میں تو کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ وہ پھر فرشتے ایک دوسرے سے تو کہتے ہوں گے کہ یہ دیکھیے صاحب ہمیں تو یہ کہہ کے کر دیا تھا، اب دیکھیے وہ خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، آگ کی خندقیں کھولی جا رہی ہیں، ساری تاریخ یوں نظر آتی ہے ہمیں۔ لیکن اسی تاریخ میں پھر یہ دور بھی آتا ہے اور یہ جماعت بھی سامنے آتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھی وہ جماعت اور یہ ان کی کیفیت تھی جس کے لیے آیا ہوں۔ ان فرشتوں سے کہا گیا ہوگا کہ ہاں تم نے اس دن یہ اعتراض کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے، دیکھ لو اپنی آنکھوں سے۔ اسی آدم سے اس جماعت کی بھی نمود ہونی تھی، یہ تھا ہمارا پروگرام۔ حرام رکان سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو دیکھے گا خدا کے قوانین کی اطاعت میں کبھی تمہیدی طور پہ ہے تو اتنا سا جھکنا ہے، آخری منزل ہے تو پورا سر و تسلیم خم کر جانا ہے، ہتھیلیوں پہ سر لیے ہوئے میدان جنگ میں نکل آتے ہیں۔ ان کی کیفیت یہ ہے، اور کوئی ذاتی مفاد نہیں، کوئی اپنی خواہش نفس نہیں، صرف اس کے پروگرام سے ہم آہنگی، اس کے مقاصد کی تکمیل کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں صاحب۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ جو قوانین خداوندی کے سامنے جھکنا ہے
بڑی عجیب چیز عزیزان من کہہ گیا. اگر وقت ہوتا یا میں سمجھتا ہوں اس ایک آیت کے اوپر تو کتنے درس چاہیے جو کچھ یہ کہہ گیا ہے. سائیکالوجی میں ایک چیز ہے جسے پیراللزم کہتے ہیں کہ انسان کے خیالات, ارادے, نیتیں, دل میں جو کچھ گزرتا ہے وہ تو غیر محسوس ہوتا ہے, لیکن اس کا مظاہرہ انسان کے جسم کی حرکات سے, اس کی علامات سے ہو جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں پیرلل چلتی ہیں, متوازی چلتی ہیں. جب کوئی سامنے آتا ہے اس علیکم کہے, آپ احترام کا جذبہ آپ کے دل میں نمود ہو, بے اختیار ہاتھ ماتھے پہ, تبسم لب پہ, غیر شعوری طور پہ یہ ہوتا ہے, سائملٹینیسلی ہوتا ہے, بیک وقت ہوتا ہے. جب آپ ہاں کرتے ہیں اچھی بات, جب آپ نہ کرتے ہیں نہیں بھائی میں نہیں جاؤں. اسے کہتے ہیں دل کے خیالات سے کا اثر جسم کی حرکات پر, چہرے کے آثار. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی جس کو ندامت ہو دل کے اندر, زبان سے کچھ نہ کہے چہرہ بتا دیتا ہے اس کو نادم ہے. اور دوسری شکل وہ بریزن فیسڈ جس کو کہتے ہیں, ندامت ہی نہیں, شرم ہی نہیں, چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کوئی احساس ہی اس کو نہیں. خوشی کے احساسات آپ دیکھتے ہیں چہرے سے, ایک ایک خد و خال سے چھلکتی نظر آ جاتی ہے آپ کو یہ خوشی. قرآن کہتا ہے کہ یہ جو عام ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے کہ سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پہ ہوتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ وہ نماز سے جو گھٹا پڑ جاتا ہے یہ اس سے مقصد ہے. بہرحال جو اس کو یوں مجاز کے معنوں میں لے یوں سمجھ لے, لیکن بات تو قرآن بڑی گہری کہہ گیا. تو کہتا ہے کہ یہ دل کی رضامندی سے جو قوانین خداوندی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں, یہ جھکتے ہیں, ان کے آثار ان کے نورانی چہروں سے نظر آ جاتے ہیں. واقعی عزیزان من, سچا دیانتدار پرخلوص انسان جسے اطمینان قلب نصیب ہو, اس کے چہرے سے نظر آ جاتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے. جہنم کی آگ میں جس کا دل مضطرب و بے قرار ہو, بظاہر اسے دنیا کی ساری آسائشیں اور ستائشیں کیوں نہ میسر ہوں, چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کس جہنم میں سے یہ گزر رہا ہے. یہ چہرے کے آثار نفسیاتی طور پہ بڑی چیز ہوتی ہیں, اور یہی چیز ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ اس دن یہ باتیں تو سمجھانے کی ہیں, تمہارے اعمال نامے کھولے جائیں گے, میزانیں کھڑی جائیں گی کی جائیں گی. اور المجرمون بسیماہم, مجرم تو اپنی پیشانیوں سے پہچانا جاتا ہے, مجرم بھی پہچانا جاتا ہے. اور یہ بھی کہا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ جو جھکے ہیں ان قوانین پہ, ایک تو جھکنا میکینیکل ہوتا ہے عزیزان من, اس کا کوئی اثر چہرے پہ مرتب نہیں ہوتا, وہ نفسیاتی کیفیت نہیں ہوتی, وہ خارج سے عائد کردہ ایک چیز ہوتی ہے جس کی تعمیل کرتے ہیں. تھانے دار اگر آپ سے کہتا ہے کہ تھانے آئیے, جاتے ہیں آپ, تعمیل کرتے ہیں, کیا آپ کے چہرے پہ نورانیت پھیل رہی ہوتی ہے اس وقت؟ یہ بات نہیں. لیکن اپنے دل کی رضامندی سے, اطمینان سے, اس سے اسی طرح سے جب اس سے آپ کہیں جاتے ہیں, دوست کے یہاں جاتے ہیں ملنے کے لیے, چہرے کی کیفیت اور ہوتی ہے آپ کے یہاں. عجیب بات یہ کہہ گیا, اس لیے کہ وہ رضوان اللہ کے لیے خارج سے عائد کردہ کوئی پابندیاں نہیں ہیں کہ جن کو یہ اس طرح سے پورا کر رہے ہیں. دل سے اٹھنے والی ان کی رضامندیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ کرتے ہیں. وہ کہتا ہے ان کے آثار تو ان کے چہرے سے نمودار ہو جاتے ہیں. یوں پہچانی جاتی ہے یہ جماعت. دیکھ رہے ہیں کہ کس وجد مسرف سے اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے. ان کو ظالے کا مسئلہ فی التوراۃ و مسئلہ فی الانجیل, نئی بات نہیں ہے. ہر دور میں ہر نبی کے ہاں یہ جماعت پیدا ہوتی تھی. اس لیے یہ جتنی چیزیں ہم نے بیان کی ہیں, اگر انجیل و تورات تمہارے سامنے اپنی اصلی شکل میں ہوتی تو یہ کچھ اس میں بھی تمہیں نظر آتا. نئی بات نہیں. جب اور جہاں بھی انبیاء کرام کی تعلیم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جماعت وجود میں آئی ہے, اس کی یہی کیفیت تھی. کہا اس جماعت کی کیفیت کیا ہے, اب سنیے. وہ جو میں نے کہا تھا کہ جس طرح سے کسان بیج بونے کے بعد
ہر روز کھیتوں میں جاتا ہے، پھر جب اس کے بعد وہ پہلی کونپل پھوٹتی ہے اس کی، کسان کی خوشی کا تو ہم یہاں اندازہ نہیں لگاتے۔ جو یہ اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے گارڈننگ وغیرہ کرتے ہیں وہ اس کی کیفیت سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں کہ جب وہ بویا ہوا بیج پہلی سوئی نکالتا ہے، پھر اس کے بعد وہ روز دیکھتا ہے آگے اس کو، ذرا سا وہ بڑا، پھر ذرا سا اور بڑا، اب یہ اونچا ہوا، ہونے وچ بور آیا، پھول لگا، پھل لگا، پھل پکا، ہر روز کیفیت اس کی باغبان کی آپ دیکھتے ہیں نا کہ کیا ہوتی ہے ساری۔ پھر اس میں یہ چیز جو مثال قرآن دیتا ہے بڑی لطیف مثال ہے، یہ سارا کچھ غیر محسوس طور پر ہو رہا، یعنی اس کی جو اس کی ترقی یا پروگریس کی شکل ہے وہ تو آپ کے سامنے آتی ہے، یہ ہو کیسے رہا ہے بڑی سے بڑی باریک بھی نگاہ بھی نہیں دیکھ سکتی عزیزان من۔ سارا دن 24 گھڑے پودے کے کنارے بیٹھے رہیے، آپ کبھی نہیں محسوس کر سکتے کہ یہ بڑھتا کس طرح سے اور کب بڑھتا ہے۔ پودا تو ایک طرف بچوں کا نہیں پتہ چلتا، روز سامنے ہوتے ہیں نا، بالکل نہیں پتہ چلتا۔ تو برس دن کے بعد آیا نا مہمان، وہ کہتا ہے آ کے ہے نا نیچے آنے میں کہنے لگی یہ رانی ہے نا چھوٹی، وہ اڈی بڑی ہو گئی ہے، یعنی ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ وہ نمایاں فرق دیکھتا ہے جو دور دیکھتا ہے۔ یہ جو روز دیکھنے والا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بڑھتا پھولتا کیسے ہے۔ یہ ہے نظام خداوندی اپنی ابتدائی سٹیجز کے اندر بڑھ رہا ہوتا ہے، نشو و نما پا رہا ہوتا ہے، اتنی غیر محسوس طریقے اوپر پروگرس ہوتی ہے نظر نہیں آتی۔ قدر ان اخرج شطہ، اس ننی سے، ابھی تو اس کو پودا بھی نہیں کہا جاتا، پتہ نہیں اسے کیا کہا جائے گا، بیج میں سے پہلی سوئی جب نکلتی ہے اس کی، یہ نکلی فآذرہ، پھر وہ ذرا سی بڑی، فاستغلظ، پھر وہ ذرا مضبوط ہوئی، ڈنٹل اس کا ذرا سا موٹا ہوا، بوجھ سہارنے کے قابل ہو گئی، خارج کے بوجھ نہیں، وہ جو اپنی سٹے اوپر لگنے تھے نا اس کے، وہ جو خوشے لگنے تھے، خوشوں کا بھی تو اپنا بوجھ تھا۔ اس قابل بناتا ہے خدا اس کو، اس کا نظام جو ہے کہ خود اپنی ہی ترقیوں کے جو پھل ہوتے ہیں ان کو سہارنے کے لیے بھی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو اوچھا پن پیدا ہو جاتا ہے نو دولتیوں میں، یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ اس فضل کے جو گنتل ہوتا ہے نا وہ مضبوط نہیں ہوتا، سٹے بہت سارے لگ جاتے آگے، 2 دن ایم ہوا ہے۔ نئی فصل کی جو خوبی بتاتے ہیں وہ یہ کہ ٹھیک ہے صاحب جھاڑ بہت دیتی ہے، سٹا بڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ ڈنٹل بڑا مضبوط ہے اس کا۔ میکسیکو پارک میں یہ بتایا جاتا ہے، جب کبھی یہ ہوتا ہے کہ صاحب وہ فصل تو بڑی تھی، یہ ہوا کیا، یہ ساری کی ساری ڈھیر ہو گئی، وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ صاحب ڈنٹل کمزور رہ گیا۔ نظام خداوندی وہ ہے کہ اس انداز سے وہ اس جماعت کو تیار کرتا ہے کہ جب اتنی بھرپور اوپر فصل آئے، سٹے لگیں، تو ان کا ڈنٹل اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنے بوجھ سے گرتا نہیں، اس بوجھ کو سنبھال لیتا ہے۔ دیکھتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا نا، ایک ایک لفظ اگر آپ چاہیں ایک ایک درس اس کے اوپر دیا جا سکتا ہے۔ بات تو یوں ہے کہ ایک مثال دی ہے قرآن نے، مثال دینے والا تو خدا ہے عزیز من۔ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، یوں کھڑی ہو گئی یہ کھیتی اپنی اس ڈنٹل کے اوپر تنی ہوئی، خوشوں سے بھری ہوئی۔ کل ہی ابھی اس دن ننھی سی سوئی نکالی تھی، کس طرح سے آج بھرپور فصل اس میں آ گئی۔ اور وہ جو میں نے کہا تھا کہ وجد مسرت میں گویا جھوم اٹھتا ہے، یوجب الذرہ، کسان اس کو دیکھ کر وجد میں آ جاتا ہے، ہاں کرنے لگ جاتا ہے۔ کون تھا کسان اس کھیتی تھا؟ خود باری تعالی، پروگرام تھا خدا کا جس کی تکمیل یہ ہو رہی تھی۔ اسی لیے قرآن نے اس کو ہمیشہ دین اللہ کہا ہے۔ یہ عجیب چیز آپ دیکھیں گے، یہ رسول جتنے آئے انہوں نے دین پیش کیا،
سارے قرآن میں کہیں ان رسولوں کی طرف نسبت دین کی نہیں کی. دین محمدی نہیں آیا, دین ابراہیمی نہیں آیا, دین موسیٰ نہیں کہیں آیا, دین اللہ آیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب یہ دین پیش کرتے تھے تو اس کو کہتے تھے کہ یہ میرا دین ہے, یعنی میں نے اسے قبول کیا ہے. کوئی قوم جب دین قبول کرتی تھی تو وہ کہتی تھی ہمارا دین یہ ہے, لیکن در حقیقت وہ دین خدا کا ہوتا ہے جو یہ قبول کرتے ہیں. تو یہ جتنی بھی اس میں نشو و نما ہوئی ہے اس کھیتی میں, یہ کس کی کھیتی تھی؟ یہ خود خدا کی کھیتی تھی. کاہے کے لیے اس نے اگائی تھی؟ الحمدللہ رب العالمین. وہ جو ربوبیت عالمینی کا ذمہ لیا تھا اس نے کہ نحن نرزقکم وایاہم, تمہیں بھی ہم رزق دیں گے اور تمہاری اولاد کو بھی, یہ اس پروگرام کی تکمیل کے لیے یہ فصل اگی تھی. اس لیے یوجب الذرا, کسان دیکھ کر اس کو باغ باغ ہو جاتا ہے. کسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے لیغیظ بہم الکفار, اور یہ جو اس کے مخالف کرنے والے تھے ان کی چھاتی پہ مونگ تلے جاتی ہیں. کہا یہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ. یہاں تک تو بات یہ تھی جیسے اس جماعت کے متعلق ایک ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ذکر بھی اس جماعت کا تھا. کہا کہ یہ بعد میں آنے والے پھر اس الجھاؤ میں نہ پڑ جائیں گے. صاحب ان کا کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول, صحابہ حضور کے صحابہ. جی اب کون ہے صاحب جو عمر اور ابو بکر ہو جائے, اب کون ہے جو ان کی مثال پیش کرے؟ وہ ان کے ساتھ باتیں تھی وہ ہو گئی, اسی تیزی بھی ایسی ہوئے نا پھر. یعنی یہ ذہن میں نہ پیدا ہو جائے کہ یہ چیز مقید تھی کسی خاص زمان و مکان سے, محدود تھی کسی خاص قوم اور کسی خاص امت تک. بالکل نہیں. عزیزان من قرآن ہے, بات ان کی صرف کر رہا ہے. آگے کہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. یہ بات تو ایمان اور اعمال صالحہ کا نتیجہ تھی. نو انسانی میں سے جو بھی یہ چیز اختیار کرے گا اس کے ساتھ یہ وعدے کیے ہیں اس نے, یہی نتیجہ نکلے گا. زراعت کا قانون غیر متبدل ہے. اچھی زمین ہو, عمدہ بیج ہو, صحیح پانی ملے, نشو و نما ہو, روشنی ہو, حرارت ہو, پانی ہو, دیکھ بھال ہو, یقیناً اسی قسم کا پھل دے گی. ہر دور میں پھل دے گی بشرطے کہ یہ شرطیں پوری ہوں. بہرحال یہ جماعت تھی محمد رسول اللہ والذین معہ کی. یہ وہ جماعت تھی عزیزان من. ظاہر ہے کہ رسول کی ہاتھوں کی دست پروردہ خود خدا اس جماعت کے متعلق یہ کچھ کہہ رہا ہے. اس جماعت کے پکے اور سچے مومن ہونے میں کسی کو کلام ہو سکتا. 8/74 معافی کریں. یہ جماعت مومنین دو گروہوں پر مشتمل تھی. ایک وہ تھے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے, وہ مہاجرین تھے, اہل مدینہ تھے یہاں کے مسلمان جنہوں نے انہیں پناہ دی, یہ انصار کہلاتے تھے. انہی دو گروہوں کے اوپر اس وقت یہ جماعت مومنین مشتمل تھی. سنیے قرآن کی شہادت عزیزان من. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا. یہ جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی, جہاد کیے اللہ کی راہ میں, اور یہ کہ جنہوں نے ان بے گھر خانمہ خراب آنے والے قافلوں کو پناہ دی. یہ دونوں جماعتیں مہاجر اور انصار. اور سے سنی عزیزان من خدا کی شہادت, اولئک هم المؤمنون حقا, یہ ہیں مومن حقا, پکے سچے مومن.
سارے مہاجرین، تمام انصار بلا استثناء قرآن کہتا ہے مومن حق کا لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے رزق کریم ہے، یہ مومن حقہ ہیں۔ خدا کی شہادت عزیزان من، کسی کا استثناء اس کے اندر نہیں، یہی سارے کے سارے تو یہ تھے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے ان کے متعلق، یہ 8/74 میں نے کہا ہے، انہی کے متعلق دوسری جگہ ہے 9/20، 9/100 عزیزان مان، غلطی میں نے کی، 9/100۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، سبقت کرنے والے سابقون الاولون، مہاجرین میں، انصار میں، پانیئر جو ان کے اندر ہیں، پہل کرنے والے وہ بھی، اور وہ بھی جنہوں نے پھر حسن عمل سے ان کا اتباع کیا، اسی طرح وہ بھی آتے چلے گئے، یہ سارے کے سارے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خدا ان سے راضی ہو گیا، وہ خدا سے راضی ہو گیا۔ کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے عزیزان مان ان سب کے لیے، پہلے آنے والوں کے لیے جو ان کے فالو کر کے آنے والے تھے، سب کے لیے یہ سارا کچھ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ان کے لیے خدا نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں ساری، ابدی طور کے اوپر ان کے اندر رہنے والے۔ ذالک الفوز العظیم، کتنی بڑی اچیومنٹ ہے یہ جو ان کو حاصل ہو گئی۔ آپ دیکھتے ہیں، اور اگر اسی جماعت کو یہ چیز نصیب نہیں ہوگی، نہ ملے گی، تو اس کے بعد اور کون ہے کہ جو اس چیز کو لے سکتا ہے؟ اور اسے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ ہمارے قیاس پہ خدا نے چھوڑ دیا ہو، اس کے لیے شہادت معاملات، اس کے لیے سرٹیفکیٹ دے دیا قرآن۔ مومن حقہ کہا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہا ہے، جنت و مغفرت ہے، رزق کریم ہے، یہ تمام چیزیں قرآن کے اندر، یہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہیں عزیزان مان۔ اور انہی کا صدقہ تھا کہ جو آپ کے ہاں یہ دین اس طرح متمکن ہوا، انہی کے ایمان کا صدقہ ہے، جو ایک زور سے جو انہوں نے دھکا لگایا ہے اس گاڑی کو، تو اگرچہ اس کے بعد نہ وہ انجن رہا نہ وہ حرارت رہی، وہ مومنٹم سے ابھی تک 1400 سال تک چلے آ رہی ہے۔ الگ بات ہے کہ بعد میں کانٹے ہم نے ایسے بدلے کہ یہ ڈبہ کسی اور پٹری پہ جا پڑا، لیکن بہرحال ان کے ایمان اور حسن عمل کا صدقہ ہے کہ یہ اتنے عرصے تک، اتنے صدیوں تک یہ چیز جو ہے اس امت کی شکل میں ہی صحیح چلی آ رہی ہے۔ پانیئرز وہی ہیں، سابقون الاولون وہ ہیں، حق تھا ان کا، لیکن خدا نے تو یہ شہادت دے کر ابدی طور پہ مہر تصدیق ثابت کر دی کہ مومن حقہ ہیں یہ سب کے سب۔ یہ ٹھیک ہے، قرآن میں ہے یہ کہ وہاں مدینے میں جا کے ابتدائی دور میں کچھ عرب، کچھ اس قسم کی ایسی آبادیاں تھیں کہ جو منافقین کی شکل میں ساتھ آ کے مل گئے۔ قرآن یہ بتاتا ہے ان کے متعلق، قدم قدم کے اوپر ان کی نشاندہی ہوتی چلی جاتی، قدم قدم پہ وہ الگ ہوتے چلے جاتے ہیں، چھٹ کے ان کو الگ کیا جاتا ہے، جماعت خالص ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی کوئی قیاسی چیز ہماری نہیں عزیزان من، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شہادت دے دی، ایک سرٹیفکیٹ دے دیا۔ 3/168 سورہ آل عمران کی 168 آیت، اور بڑی اہم آیت۔ کہا یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت یہ درمیان میں آ کے مل گئے ہیں یہ لوگ، لیکن ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہ نہیں کہ یہ کیفیت ہمیشہ تک کے رہے گی، بالکل نہیں، ٹھیک ہے یہ عامل ہیں، لیکن ہم یہ کرتے چلے جا رہے ہیں، خدا یہ کرتا چلا جا رہا ہے کہ ان خبیث کو طیب سے الگ کرتا چلا جائے، چھان کے الگ کر دیتا ہے۔ طیب خالصتاً جماعت جو ہے وہ ہے، اور وہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ کم از کم صلح حدیبیہ کی وہ آیت ہے سورہ فتح کی جو میں نے ابھی کہی، محمد رسول اللہ والذین معہ، آخری دور کی آیت،
تو نظر آتا ہے قرآن نے جو کہا تھا کہ ہم یہ پروسیس کر رہے ہیں کہ خبیث کو طیب سے الگ کر کے رکھ دیا جائے، وہ جو آخری دور آیا ہے اس میں خبیث اور طیب الگ الگ ہو چکے تھے۔ خدا کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم یہ کریں گے، یہ ہوتا چلا گیا۔ اور ایک صحابہ کی جماعت جو مہاجرین اور انصار پر مشتمل تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی حضور کے آخری دور میں، اور میں کہوں گا کہ حضور کی اس دنیا سے تشریف براری کے وقت میں جو جماعت صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھی، ان کے تمام کے مومن حقہ ہونے کی شہادت قرآن نے دی ہے عزیزان من۔ اور اس کے بعد پھر وہ جہاں کا حقیقت سامنے آتی ہے، اور وہ ہے آپ کی تاریخ، جس کے متعلق ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اس سے سن لیجئے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کہ اسلام حقیقی طور پہ آپ کے سامنے اس وقت صرف آ سکے گا جب یہ آپ کے درمیان کی تاریخ جو ہے اس کو آپ الگ کر دیں گے۔ تو تاریخ آپ کی اسلام کے صدر اول کی قرآن سے مرتب ہو سکتی ہے، یہاں سے مرتب ہوگی صدر اول کی تاریخ، بعد کی تاریخ مسلمانوں کی تاریخ ہے، جیسی ہے ہوا کرے، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے۔ اس تاریخ کی سے ہمیں غرض کیوں ہے عزیزان من؟ قرآن یہ کہتا ہے، خدا شہادت دیتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زندگی میں جو جماعت حضور کے ساتھ تھی مومن حقہ تھی، سیدھی بات، رحماء بینہم، باہمی بے حد محبت، ان کے قلوب میں اللہ کا بین قلوبہم کی رکھی، دل جڑے ہوئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ قرآن کی شہادت ہے۔ تاریخ آپ کی بتا رہی ہے، تاریخ تو چند سال کا عرصہ بھی نہیں بتا رہی، تاریخ آپ کی یہ کہہ رہی ہے کہ حضور کی وفات کے بعد ابھی جسد طیب باہر تھا، دفن بھی نہیں ہوا تھا، اور ان میں باہم سر پھٹول شروع ہو گئی تھی۔ سقیفہ بنی سعد کی تفصیل ذرا تاریخ طبری سے دیکھیے نکال کے۔ انتخاب ہو رہا ہے خلیفے کا، آپ کے الیکشنوں میں کیا ہوگا سر جو اس کے اندر لکھا ہوا؟ جرت نہیں پاتا میں بیان کروں، دہراؤں ان الفاظ آ ہوا ہے، یعنی کون کون اس میں ہے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، سعد، یہ یعنی اولین صحابہ سابقون اولون جنہیں قرآن کہہ رہا ہے۔ مدینے کے اندر یہ آیان مدینہ تھے صحابہ میں سے جن کا ایک اجتماع ہو رہا ہے، اس اجتماع کے اندر خلیفے کا انتخاب ہے۔ اس انتخاب کے اندر جو آپ کی تاریخ نقشہ پیش کر رہی ہے معاذ اللہ وہ یہ ہے کہ ایک جو کینڈیڈیٹ ہے صاحب، اس کی داڑھی ہے، عمر کا ہاتھ ہے، تلوار پکڑی ہوئی ہے، اور کہتا ہے بول تو سو بچو، اللہ اکبر۔ ابھی ابھی لب نہیں خشک ہوئے ہیں جبریل کے یہ کہتے ہوئے کہ رحماء بینہم، ابھی وہ قرآن کی صحیح خشک نہیں ہوئی ہے جن میں یہ حروف لکھے گئے ہیں۔ خدا کی شہادت ہے رحماء بینہم، نقشہ یہ سامنے نظر آتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ یہ خلیفہ ہو گیا تو اس کے بعد مدینے کی گلیاں خون سے بہہ جائیں گی، ہماری تلواریں میان میں نہیں جائیں گی جب تک ہم ایک ایک کا تکہ بوٹی نہ کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ الف بین قلوبہم رحماء بینہم، اور 4 قدم آگے بڑھنے کے بعد تو پھر پوچھیے ہی نہیں کیا نقشے سامنے آتے کہ جنہیں خلفائے راشدین ابھی یہ کہہ رہے ہیں صحابہ میں سے بھی چن کے، یہ انہی کے دور کی آگے پھر تاریخ آ رہی ہے نا کہ ایک میدان کے اندر، ایک ایک جنگ کے اندر 10-10 ہزار شہید، 70,000 شہید جنگ صفین میں یہ کہہ رہے ہیں صاحب کون شہید، کون مارنے والے تھے، کون مرنے والے تھے؟ یہ رحماء بینہم کی جن کے لیے شہادت تھی، یہ مومن حق، یہ تو رہی صرف وہ جنگوں میں خوریزیاں ان کی۔ عزیزان من، ہمارے ہاں مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے جن کا وہ عقیدہ اور ایمان ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں، میں تو فرقے بندی کو شرک قرار دیتا ہوں قرآن کی روح سے۔ ان کا وہ عقیدہ ہے، ان کا وہ مذہب ہے، ان کے ساتھ رہے، مجھے اس سے واسطہ نہیں، میں تو قرآن کا طالب علم ہوں۔ قرآن کی بات تیرے سامنے، قرآن انہیں مومن حقہ کہتا ہے، انہیں چھوڑ دیجئے۔ شیعہ حضرات
ان کے ہاں کی میں نہ تاریخ لیتا ہوں نہ ان کے احادیث لیتا ہوں. سنی آپ کے ہاں کے ان سب کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہم بھی، ان کو صحابہ کبار بھی، خلفائے راشدین بھی، یہ سب کچھ. بخاری ان کے ہاں کی سب سے معتمد علیہ احادیث کی کتاب. بخاری شریف کی یہ حدیث کہ قیامت میں جب حساب کتاب ادھر ادھر ہو چکا ہوگا تو اس میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھوں گا کہ ایک گروہ کا گروہ فرشتے جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں. جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ میرے صحابہ تھے اور میں پکارا چلایا میرے صحابہ ان کو کہاں لیے جا رہے ہو. بخاری شریف کی حدیث ہے. تو خدا ان سے یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے تیرے صحابہ تھے جب تک تو ان میں رہا اور ادھر تم نے آنکھ بند کی اور اس میں یہ ہے کہ پھر یہ مرتد ہو گئے. معاذ اللہ. قرآن کہتا ہے ان کے لیے ہم نے، خدا کہتا ہے ان کے لیے ہم نے جنت جو ہے ریزرو کر دی ہوئی ہے. تو جنت تو ان صحابہ کے مرنے کے بعد ملنی تھی نا، تو ان کی موت تک تو ان کی کیفیت یہ تھی نا، ان صحابہ کی موت تک. غور فرمایا آپ نے جو میں نے عرض کیا ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدائے علیم کہہ رہا ہے. وہ یہ نہیں ہے جو وہ یہ کہے کہ صاحب اس وقت تو ان کے حالات کچھ ایسے ہی نظر آتے تھے، آدمی تو بڑا مقبول نظر آتا سی پیا تو ہوں دلانیاں گلاں تے اللہ ہی جانے نا، انسانوں کی پتا سی مگر نے یہو جہا نکل آنا. اللہ اکبر. خدا کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے ہم نے جنت وہاں تیار رکھی ہوئی ہے، وہ تو مرنے کے بعد ملے گی. خدا کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ رسول کی وفات کے بعد اپنی وفات سے پہلے یہ کچھ ہو جائیں گے. پھر جو ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے معاف رکھیے گا. یہ بخاری کی حدیث ہے، سنیوں کی حدیث، اہل سنت والجماعت کی حدیث کہ ان میں سے یہ ہو گئے تھے. خدا کہہ رہے ہیں مومن حقہ تھے. وہ کہتا ہے ان کے لیے ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے. عزیزان من، یہاں پہنچنے کے بعد وہ جو میں بات دہرایا کرتا ہوں یاد رکھیے اس کو. آپ کی تاریخ، آپ کی حدیث کی کتابیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200 سال بعد، 250 سال نہیں، 250 سال بعد یہ مرتب ہوئی. امام بخاری کی وفات 256 ہجری میں ہوئی. طبری سب سے پہلی تاریخ آپ کی 4 صدی میں وفات ہوئی ہے. مرتب کیسے ہوئی؟ کوئی پہلے ریٹن ریکارڈ نہیں، زبانی باتیں سن کے. یہ 250-300 سال کا عرصہ ذہن میں نہیں ہمارے آتا. اورنگزیب کا زمانہ سمجھ لیجیے. اورنگزیب کے زمانے کا کیا نہ تو کوئی آدمی ہو سکتا ہے 300 سال بعد، کچھ ریٹن ریکارڈ نہ ہو اور اس کی ہسٹری مرتب کرنا چاہیے. ہسٹری تو کم وقت ایسی چیز ہے، ان کے دور میں جو ہم اثر مرتب کرتے ہیں وہ قابل اعتماد نہیں ہوتی. اس طرح سے یہ ہسٹری مرتب ہوئی. آپ اس ہسٹری میں یہ بات کے جو مسلمان تھے ان سے تعلق نہیں ہمارا. یہ جن کی شہادت قرآن نے دے رکھی ہے جہاں تک ان مسلمانوں کا تعلق ہے. اب 2 چیزیں آ گئی. قرآن ان کے متعلق کہتا ہے مومن حقہ تھے، رحماء بینہم تھے. یہ تاریخ آپ کہہ رہی ہے کہ ان کے وہ حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے معاذ اللہ. تاریخ کہہ رہی ہے کہ ان کے ایک کی تلوار تھی اور دوسرے کا سر تھا. یہ عام چیز ان کے ہاں ہوگی. قرآن کی شہادت کے علی رغم یہ چیز اس کے خلاف گئی نہ تھی. میں پوچھتا ہوں قرآن پہ ایمان رکھنے والوں کو کہ ان دونوں میں سے کون سی چیز ماننے کے قابل ہے؟ سب 2 جواب ہی نہیں اس کے ہو سکتے. قرآن کے مقابل میں تو کسی کا بھی قول ہو اگر اس کے خلاف جاتا ہے پھٹکار دینے کے قابل ہے، کوئی بھی راوی کیوں نہ ہو. لہذا محمد الرسول اللہ والذین معہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلوات علیہم،
جہاں تک ان کی تاریخ کا تعلق ہے اس کا معیار صرف قرآن ہے. تاریخ میں جتنی باتیں اس کے مطابق ہوں گی، یعنی اس کے مطابق انہیں مومن حقہ کہا ہے، مومنین کی خصوصیات قرآن نے خود گنا دی ہیں. اب تاریخ میں کوئی ایسی بات جو ان خصوصیات کے خلاف ہو اور ان کی طرف منسوب ہو، ہم کہیں گے جھوٹی یا غلط ہے، وضیع ہے. کیوں؟ قرآن کی شہادت اس کے خلاف جاتی ہے اور قرآن پہ ہمارا ایمان ہے، تاریخ پہ تو ایمان نہیں ہے. اس لیے ایمان بالقرآن کا تقاضا ہے کہ محمد رسول اللہ اور والذین معہ کے متعلق کسی جگہ بھی کوئی بات اگر ایسی ہو جو کسی مومن کی خصوصیت کے خلاف جاتی ہے، اس کے متعلق ہم بلا تعمل و تکلف کہہ دیں غلط ہے، وضعی ہے، ہم نہیں ماننے کو تیار. کیوں نہیں ماننے کو تیار؟ اس سے ہمارا ایمان بالقرآن پہ حرف آتا ہے. اس کے متعلق بات پرس ہوگی ہم سے. خدا کہے گا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ مومن حقہ ہے، میں نے کہا تھا رحماء بینہم ہے، تم یہ مانتے تھے وہاں، کس طرح تم نے یہ مان لیا، کیسے جرت تم کو ہو گئی. ٹھیک ہے، جو قرآن کو نہیں مانتا وہ جو جی میں مانتا رہے، جو قرآن پہ ایمان رکھتا ہے عزیزان ایمان، ہم تو اس پہ پابند ہو جاتے ہیں. پھر قرآن نے تو اگر یہ کہا تھا کہ اصحاب کہف کی غار کے باہر کتا یوں بیٹھا ہوا تھا، ہمارا اس پہ بھی ایمان ہے. اگر تاریخ کوئی کہے کہ وہاں بھیڑیا بیٹھا تھا، ہم کہیں گے غلط ہے تاریخ. قرآن نے کہہ دیا کہ نہیں، بھیڑیا نہیں کتا. یہ ہے قرآن ماننے والوں کی پابندی کی کیفیت کہ جائے کہ ان کے متعلق یہ چیز کہی جائے. یہ عزیزان میں نے قرآن کی چند آیات آج آپ کے سامنے صرف پیش کی ہیں. قرآن تو بھرا پڑا. تو یہ جماعت ہی تو تھی جو تیار کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جماعت ہی تھی جو مقصود تھے خدا کا کہ اس کے ہاتھوں سے یہ نظام دین کا قائم ہو. اگر اس جماعت کی بھی ایمان و کردار کی یہی کیفیت تھی تو معاذ اللہ پھر پوچھئے کہ پھر یہ رسول کر کے کیا گیا. انسانیت سازی یہی تو مقصد ہوتا ہے. اور اگر یہی چیز تھی کہ ان کے سامنے تو یہ ٹھیک ایسے تھے، انہوں نے آنکھ بند کی اور ان کی یہ کیفیت ہوئی، تو عزیزان من پھر یہ تعمیر سیرت تو نہیں ہے. اس کے لیے تو کچھ اور وجوہات ہمیں تلاش کرنے پڑیں. لہذا اس قسم کا کوئی تصور اور کوئی عقیدہ قرآن ماننے کے والے کے نزدیک قرآن کی بین شہادات کے خلاف جاتا ہے. یہ وجہ ہے عزیزان من جو میں کہا کرتا ہوں کہ جب تک یہ تاریخ آپ اس کو یہ حیثیت دیں گے کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے اس کے متعلق آپ کہیں کہ صاحب یہ صحابہ تو ایسے تھے، آپ کبھی صدر اول کے متعلق صحیح تصور نہیں ذہن میں قائم کر سکیں گے جب تک یہ تاریخ آپ کی موجود ہے. آپ کو یہ ہسٹری ری رائٹ کرنی پڑے گی اور اس کے لیے صرف ایک ماخذ ہے آپ کے پاس، اب قرآن، دوسرا تو ماخذ ہی کوئی نہیں. اس دور کے انسان تو آپ سے ہم کلام ہونے سے رہے. میٹیریل کوئی اس دور میں بھی نہیں تھا، آج میٹیریل کہاں ہوگا صاحب؟ وہ تو بات دور چلی جائے گی. میٹیریل کے متعلق تو معلوم نہیں کتنی بڑی سازش آپ کے ساتھ ہوئی. مدینہ آپ کے ہاں کیپٹل سٹی دارالحکومت تھا. کم از کم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد تک خلافت راشدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس میں مملکت کا دارالحکومت مدینہ تھا. لاکھوں مربع میل پر پھیلی ہوئی یہ مملکت، دور دراز علاقوں پر اس کا یہ کیپٹل تھا، دارالخلافہ تھا. اس کے دفاتر ہوں گے، اس کا سیکریٹریٹ ہوگا، اس کا ریکارڈ ہوگا. یعنی کوئی چند خاندانوں پہ مشتمل نہیں، یعنی دور دراز کے علاقوں تک، ایران تک، بازنطین تک، مصر تک، خاقان تک مملکت پھیلی ہوئی ہے. مملکت کا کاروبار ہو رہا ہے. کوئی زبانی کلامی تو ساری باتیں نہیں ہوتی تھی. گورنر موجود تھے، فوجیں جاتی تھی، انتظام ہوتا تھا، مالیہ آتا تھا، حساب کتاب رکھا ہوا تھا، یہ سارا کچھ تھا. مملکت کا یہ سارا ریکارڈ آپ کے ہاں تھا. مدینے کے اندر یہ سب کچھ رہا. مدینہ پر اس کے بعد نہ تو کوئی زلزلہ ایسا آیا کہ جس میں وہ پہلی بستی جو تھی وہ کسی طرح سے زمیندوز ہو گئی، نہ کوئی سیلاب ایسا آیا کہ وہ بہا کے لے گیا، نہ کوئی آتش زنی ایسی ہوئی کہ اس نے جلا دیا. مدینے پہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوئی. مدینہ
اس وقت تک اسی طرح سے ایک محفوظ بستی چلا آ رہا ہے. کیا یہ چیز سوچنے کی نہیں کہ اتنی عظیم مملکت کے ریکارڈ میں سے ایک پرزہ ایک کاغذ نہیں مل رہا آپ کو کہیں پر؟ بہت بڑی چیز ہے فکر کے لیے. ناٹ اے چٹ آف پیپر، ایک کاغذ نہیں مل رہا. تو زمین کھودنے سے 10,000 10,000 سال پہلے کے کچھ مل جاتے ہیں لوگوں کو، وہیں سے ہسٹری مرتب ہو جاتی ہے. تمہارے یہاں زمین کھودنے سے کچھ نہیں ملتا. کہاں سے ہسٹری مرتب کریں گے آپ اس پہلے دور کی؟ یہ سارے ماخذ مٹا دیے گئے کہ مجبور ہو جائیں آپ کو کسی ہسٹری کے اوپر مدار رکھنے کے لیے. ایز اے ہسٹورین وہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر یہ قابل اعتماد نہیں، بتائیے پھر آپ کے یہاں کون سا سورس آ رہا ہے ہسٹری کا؟ صاحب ہمیں ضرورت نہیں، اس لیے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ کے متعلق تاریخ قرآن میں جو موجود ہے وہ ہمارے لیے تاریخ ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے. اگر یہ نہ بھی معلوم ہوا کہ وہ کیسے کپڑے پہنتے تھے، کس قسم کے فرش پہ بیٹھتے تو دین کا کچھ نہیں بگڑتا. لیکن اگر تمہاری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ ہمارا بہنا ہم نہیں تھے، وہ آپس میں عادات تھے، اگر تمہاری تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ کے وفات کو مرتد ہو گئے تھے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ تاریخ نور میں جھونک دینے کے قابل ہے. خدا کی شہادت کے خلاف، قرآن کے دعوے کے خلاف ہم قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. بعد میں مسلمان جن کے متعلق ہم مکلف نہیں ہیں کہ ان کے متعلق ہم کچھ ایمان رکھیں، بناتے رہو ہسٹری اس کے متعلق. ایک ہسٹورین کچھ کہے گا، دوسرا اس کی تردید کر دے گا. ہم دین کے اعتبار سے مکلف نہیں ہوں گے اس کو ماننے یا تردید کرنے. یہ دور جو ہے محمد رسول اللہ والذین معہ کا، ہم قرآن کی روح سے اس کے مکلف ہیں کہ ان کے متعلق یہ ایمان رکھیں. اور اس طرح سے آپ کی ہسٹری کو ری رائٹ کرنا ہوگا اگر کسی نے کیا، اور نہ کی گئی تو یہ ہسٹری کم از کم اس دور تک، اس وقت تک اس ہسٹری کو تو آپ الگ کر کے پھینک دیجئے اس ہسٹری کو، پھر دین سمجھ میں آئے گا. ورنہ جو ہی ہم ایک بات قرآن کی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب یہ آپ نے عجیب بات کہہ دی کہ وہ سارے کا سارا لا کے انہوں نے دے دیا تھا، اپنے پاس کچھ نہیں رکھا تھا. اور فلاں صحابی کے متعلق صاحب ان کی اونٹ سوداگری کے، اگلا اونٹ مدینے ہوتا تھا، پچھلا اونٹ مصر میں ہوتا تھا صاحب. 10,000 10,000 کروڑ روپیہ ان کے وہ خزانوں میں جمع ہوتا تھا صاحب. یہ آپس میں ان کی یہ کیا بھائی صاحب یہ کیسے تم نے صاحب یہ دیکھیے نا تاریخ بتا رہی ہے ان بھائی یہ تاریخ تو یہ چیز نہیں، تو پھر بتائیے سچی تاریخ کون سی ہے؟ جیسے یہ نہایت ضروری ہے دین کے لیے کہ وہ تاریخ اس دور کی آپ کے پاس ہو. قرآن نے وہ تاریخ مرتب کر دی. قرآن تو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے حضور کے زمانے تک کی قوموں کی تاریخ دے رہا، تو محمد رسول اللہ والذین معہ کی تاریخ ہی نہیں دے گا. یہ اس میں ہے تیرا ہی جینا چاہے تو باتیں ہزاروں. عزیزان ایمان، ایک ہی آیت 52 میں آئی لے سکا اور اس کو بھی میں اختصاراً ہی بیان کر سکا ہوں. خدا کرے کہ جو بات میں قرآن کی کہنا چاہتا تھا وہ واضح ہو جائے آپ کے ہاں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.